کے سفیر بن جاتے ہیں، پاکستان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور انڈیا کو، مودی کو ایکسپوز بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو حکمران تھے، میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں اور میں اصل چیز کے اوپر آتا ہوں، جو مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے، جو عمران خان کا احساس ہے، جو کمزور طبقے کو اٹھانے کی اس وقت جدوجہد ہو رہی ہے۔ یہ نواز شریف نے رائے ون اپنا ذاتی گھر کیمپ آفس رکھا، ماڈل ٹاؤن کے شہباز شریف کے گھر جو تھے وہ سارے کیمپ آفس، مطلب یہ کہ عوام کے پیسے سے وہ چل رہے تھے۔ یوسف رضا گیلانی کے لاہور اور ملتان کے گھر عوام کے پیسے سے چل رہے تھے۔ زرداری کے اسلام آباد یا سندھ کے اندر گھر پاکستانی قوم کے پیسے سے چل رہے تھے۔ اور جو انہوں نے گھر اور سیکیورٹی کے نام پہ پیسہ خرچ کیا، شہباز شریف نے 872 کروڑ 59 لاکھ پاکستانی عوام کا پیسہ صرف کیمپ آفیسز اور سیکیورٹی کے نام پہ اڑایا۔ آصف علی زرداری نے سندھ کے علاوہ صرف وفاق کا 316 کروڑ 41 لاکھ روپے عوام کا کیمپ آفیسز کے اوپر اڑایا۔ نواز شریف نے 431 کروڑ 83 لاکھ عوام کا کیمپ آفیسز کے اوپر اڑایا۔ اور جب پاناما میں نااہل ہوئے سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تو پھر بھی شہباز شریف نے رائے ون کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دیا اور عوام کے پیسے سے وہ چلتا رہا، جس میں 2700 سے زیادہ پولیس اہلکار سیکیورٹی بھی سر انجام دے رہے تھے۔ یہ تھا، تو جب یہ چیزیں چل رہی تھی تو ان کے اندر احساس ہی نہیں تھا، فکر ہی نہیں تھا۔ جب بڑے بڑے محلات میں رہ رہی تھی تو ان کو سڑکوں پہ پڑے جو عام شہری ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب پرائم منسٹر عمران خان آئے تو انہوں نے کیا کہا، ذرا آپ پہلے سنیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد سے کیا ہوا۔ تو سڑکوں پہ ہمارے مزدور شہروں کا رخ کرتے ہیں، ان کے بارے میں عمران خان نے کیا کہا۔ دنیا میں معاشرہ مہذب ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر احساس نہ ہو، رحم نہ ہو۔ میں نے ابھی یہ ہم نے سوچا تو پہلے تھا کہ یہاں سڑکوں پہ لوگ سوتے ہیں، برسات ہوتی ہے تو بارش، وہ بیچارے کیا سوتے ہوں گے، اب سردی آ رہی ہے وہ کیسے گزارا کریں گے۔ جو سڑکوں کے اوپر ویسی لاہور دنیا کا پولوٹڈ شہر ہے تو اس سڑکوں کے اوپر پولوشن کے لیول کیا ہوں گے۔ کوئی سوچے کہ ان کی صحت، یہ جو سڑکوں پہ سوتے ہیں ان کی صحت کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ ہمارے میں احساس کی کمی ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے، انہوں نے ہمیں الیکشن نہیں جتانی، لہٰذا یہ بیچارے سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ایک تصویر آئی ابھی، ایک وائرل ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ایک مزدور لگتا ہے مزدور اور وہ اپنے 2، 4 یا 5 سال کے بچوں کے ساتھ سڑک پہ سویا ہوا کمبل لے کے۔ اگر اس طرح کی تصویر دیکھ کے اگر لوگوں کے دلوں میں اگر رحم نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں وہ انسان ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اور یہ آپ نے سنا، پرائم منسٹر عمران خان کا احساس ہی تھا، اور جو پہلے حکمران گزرے بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں، شاخرچیاں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہمارا مزدور طبقہ ہے ان کا کبھی احساس نہیں تھا۔ یہ پرائم منسٹر عمران خان تھے جب انہوں نے ہمارے عام پاکستانی جو مزدوری کی غرض سے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں اور وہ سڑکوں پہ پڑے ہوتے تھے، اس سردی میں وہ ان کے لیے کوئی رہائش کا انتظام نہیں تھا۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ مزدور یا تو دیہڑی کرے گا، مزدوری کرے گا، اپنے بچوں کے لیے کھانے کا کوئی انتظام کرے گا یا اپنے لیے رہائش کا انتظام کرے گا، وہ نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا نہ صرف وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے پناہ گاہوں کا آغاز کیا، اسلام آباد سے آغاز ہوا تھا، لاہور، کراچی، کوئٹہ، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور پورے پاکستان کے اندر یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پناہ گاہیں بنائی ہے۔ اب اگر حرام کی کمائی جن کے پیٹ میں ہو، جنہوں نے کبھی بھوک دیکھی نہیں ہو، جنہوں نے ہمیشہ اس قوم کو لوٹ کے ان کو سڑکوں پہ اور خود بڑے بڑے باعث جائیدادیں بنائی ہو، ان کو ان کا کیا احساس ہوگا۔ پرائم منسٹر عمران خان کو پتا تھا
کہ اصل میں ان لوگوں کی تکلیف کیا ہے. یہ احساس تھا, درد تھا, رحم تھا. پھر اس کے بعد ان کو تو احساس نہیں, اور یہ تو مذاق اڑا رہے تھے اس بڑے پروگرام کا بھی. لیکن سنیے کہ عام لوگ جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے, ذرا وہ سنیے. اور ترقی عطا فرمائے, مہربانی. آپ روٹی مل جاتے, چارپائی مل جاتے. یہ عمران کا شکریہ ہے جو اتنے جگہ بنایا غریبوں کے لیے. عمران خان کو ہم لوگوں نے سب پوچھ دیا, شکریہ ہے جو اس نے اتنا جگہ بنایا. گھر سے باہر ہمارے جیسے جو مزدور آدمی تھے وہ باہر جو ہے نا فٹ پاتھوں پہ اور کہیں کہیں جناب کوئی سڑکوں پہ اور کوڑا دانوں کے قریب بدبو میں سو رہے تھے. اور ماشاءاللہ جو خان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ بہت ہی اچھا قدم ہے اور مزدور کے لیے بحالی مزدور ہے اور مزدور کی فلاح کے لیے بہت اچھا کام ہے. ہمیں یہاں سے ملنے کی یہ پناہ ملی ہوئی ہے, اللہ پاک نے بہت دے, ہم بہت خوش ہیں ان کی اس قدم. جی, تو اس کے بعد ایک اور پروگرام پرائم منسٹر عمران خان نے آغاز کیا. نہ صرف یہ کہ احساس پناہ گاہیں تعمیر ہوئی, بلکہ پرائم منسٹر صاحب نے پرسوں جو ترنول میں پناہ گاہ کا وزٹ کیا, اس میں کیا ہوا کہ اب پناہ گاہوں میں بھی بہترین اور مفت صحت کی سہولیات بھی دستیاب ہوگی ہمارے مزدور طبقے کے لیے جو شہروں کا رخ کرتے ہیں, جو اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی کمائی کی کوشش کرتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, ان کے لیے بھی مفت صحت ہوگا. اور اس کے ساتھ لنگر خانوں کا آغاز کیا کہ پاکستان میں جو عام لوگ اپنی مزدوری کے لیے شہروں میں ہوتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, تو بجائے کہ وہ اپنی مزدوری اور دیہڑی کا پیسہ اپنے کھانے پہ لگائے, وہ کو خوراک مفت ملے اور وہ اپنے بچوں کے لیے یہ پیسہ بیچ سکے. اس کے بعد پرائم منسٹر نے ایک اور پروگرام خیبر پختونخوا میں پہلے آغاز ہوا تھا جب خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت بنی. تو اس کے ساتھ پہلے سنیے عمران خان کو کہ انہوں نے صحت انصاف کارڈ کے پروگرام کی اجرا کے وقت کیا کہا تھا, ذرا سنیے. مدینہ کی ریاست کا جو سب سے بڑا اصول وہ یہ انسانیت. انسانیت کا مطلب یہ کہ ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے, اور جو سب سے مشکل وقت ایک کمزور گھرانے پہ گزرتا ہے وہ جب وہاں ایک بیماری ہو جاتی ہے. ایک گھر میں ماں باپ یا بچے بیمار ہو جاتے ہیں. تو جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میو ہاسپٹل میں ایک آدمی دوائیں خریدنے کی کوشش کر رہا تھا, بھائی اس کا کینسر سے مر رہا تھا, اور اس کو جب میں نے دیکھا تو اس نے پوچھا کیا دوائیں میں نے ساری لے لیں؟ تو جب اس نے جو اسسٹنٹ تھا ڈاکٹر کا, اس نے کہا نہیں ابھی آپ نے یہ بھی دوائی لینی ہے. تو میں آج تک اس کی شکل پہ مایوسی نہیں بھول سکتا. جو تکلیف تھی اس کو, سارا دن مزدوری کرتا تھا اور ساری شام اپنے بھائی کے ساتھ گزارتا تھا جو کینسر سے مر رہا تھا. تو اس لیے وہ مجھے کبھی بات نہیں بھولی جس نے میری زندگی کا رخ بدلا. آپ نے سنا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ اور یہی حقیقت ہے. اب ظاہری سی بات ہے کہ جن کا پیٹ بھی خراب ہو وہ بائی علاج کے لیے جاتے ہیں, ان کو عام لوگوں کی مشکلات کا کیا علم ہوگا. ذرا سنیے کہ ماضی میں کس طرح روز آپ کو یہ بریکنگ نیوز ملتی تھی کہ آج حکمران باہر علاج کے لیے جا رہا ہے. ذرا سنیے پھر میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. جی سنیے. ہماری ملیں پہلے بند تھی, مزید اس سال 30 کے قریب بند ہو گئی ہیں. پاکستان کی 70% برآمدات کرنے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری 2017 میں بھی مسائل کا شکار رہی. جی دیکھیں, اگر سابقہ جتنے حکمران تھے آپ روز ٹی وی پہ یہ سنتے تھے کہ خصوصی طیارہ, پہلے خصوصی ہیلی کاپٹر میں ایئرپورٹ سے خصوصی طیارہ بائی علاج کے لیے جاتے. اور ایک وزٹ جو ابھی آپ نے سابق نائب وزیر اعظم کو سنا
34 करोड़ तक उनके लिए जहाज वहां पे खड़ा भी रहा, वापस आया, उनको लाने के लिए फिर जहाज जाता है। तो अपना इलाज वो हमेशा बाहर करते थे, अपने लिए एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां पे इनका इलाज हो सके। तो आम तबके की उनको क्या फिक्र होगी? ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आपने सुना कि एक दफा मेयो अस्पताल में कैंसर का एक पेशेंट, उसका भाई मजदूरी करके अपने भाई के लिए दवाइयां खरीदता है, और जब वो डॉक्टर से पूछता है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाकया सुनाया था, और यही चीज थी, एक एहसास ही था, रहम था, जिसके बाद आज आप इतना बड़ा प्रोग्राम देख रहे हैं कि डॉक्टर से पूछता है कि क्या दवाइयां मुकम्मल हो गई, और डॉक्टर कहता है कि नहीं, और दवाइयां आपको अभी लेनी है। और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो आपने सुना कि ये वो मंजर आज तक मैं नहीं भूला। ये हमारे आम तबके के लोगों से अगर आप पूछे, पूरे पाकिस्तान के अंदर आप पूछे कि घर में कोई बीमारी आती है तो सबसे मुश्किल वक्त होता है वो एक आम तनख्वाह, आप मजदूर, दिहाड़ीदार, ड्राइवर, छोटा दुकानदार, वो तो छोड़े, वो रेडी वाला तो छोड़े, लेकिन एक तनख्वाहदार बंदा जब होता है, उनकी घर में जब बीमारी आती है तो उसके पास ऑप्शन क्या होते हैं? या अपने घर का कोई सामान अगर है वो भेजेगा, किसी के घर